शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार मीम शिलौ और हम आपको अदामा टीवी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आसमान की बादशाही में खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम बनी इसराइल की हुकूमत के उतार चढ़ाव और आलमी ताकतों के क़याम और ख़ात्मे के बाद इस ज़मीन पर खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह की 1000 साला बादशाही की गोया और पेशगोइयों पर मबनी है। मेरी ये कागज़ पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंसी इंस्टीट्यूट के क्लब बुलेटिन में दिसंबर 2005 और माहनामा आदमगीर में दिसंबर 2014 के दौरान मुख्तलिफ तरह से शाया हो चुकी है। खुदाम के फजल से मुझे इन दोनों जरीदों में बतौर एडिटर अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला था। अलावा जी फरवरी 2019 से ये इल्हामी सहीफ़ा लोगास बाइबल स्कूल की हफ्तावार क्लास में पढ़ाया जा रहा है। पिछली बार हमने मर्द खुदा दानियल के सहीफ़े का अदबी तारफ़ पढ़ा था और अब से आप इसकी आयत ब आयत तफसील मुलाज़ा करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस अनमोल मुकाशफाती अदब के पहले बाब की पहली 2 आयात की तशरीह शामिल है और ये पहली 2 आयात इस सहीफ़े में पेश लफ्ज़ के तौर पर लिखी गई है। साहिफ़ अंबिया के मुताबिक बनी यहूदा की बर्बादी की पेशगोई 1 सदी पहले ही की जा चुकी थी। शाह यहूदा हिजकिय्याह 715 से 686 कब्र मसीह तक करीबन 29 साल तक बुजुर्ग दाऊद के तख्त पर विराजमान रहा, जिनमें से आखिरी 15 साल उसे खुदा के फजल की बदौलत अजाफी तौर पर मिले थे। ईसाया नबी शाह यहूदा हिजकिय्याह की शिफा याबी के इन अगले 15 साल का अहवाल बयान करता है कि उस वक्त मरदूक बलदान बिन बलदान शाह बाबल ने हिजकिय्याह के लिए नामे और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो बीमार था और शिफा याब हुआ। और हिजकिय्याह उनसे बहुत खुश हुआ और अपने खजाने यानी चांदी सोना और मसाला और बेशकीमत इतर और तमाम सिला खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज़ ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई हो। तब ईसाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये कहाँ से तेरे पास आए। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये एक दूर के मुल्क यानी बाबल से मेरे पास आए हैं। तब उसने पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सब कुछ जो मेरे घर में है उन्होंने देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब ईसाया ने हिजकिय्याह से कहा, रब्बुल फाज का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदा फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा कितनों को ले जाएंगे और वो शाहे बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। तब हिजकिय्याह ने ईसाया से कहा, खुदा का कलाम जो तूने सुनाया भला है। और उसने ये भी कहा कि मेरे अयाम में तो सलामती और अमन होगा। ईसाया नबी का सहीफ़ा उसका 39वां बाब उसकी पहली 8 आयतें। हिजकिय्याह बादशाह के बाद 687 से 643 कब्र मसीह में उसके मन्नतों मरादों से पाए हुए चहेते बेटे शाह यहूदा मनसी का 55 साल दौर हुकूमत और माँ बाद 643 से 641 कब्र मसीह में शाह यहूदा अमून का 2-3 साला इक़्तिदार जादूगरी, बुत परस्ती, खाल खुदा की मुखालफत और बगावत का पेश खैमा साबित हुआ। दूसरा सलातीन 21वां बाब पहली 2 आयतें और 18वीं से 26वीं आयत। 640 कब्र मसीह में यूसिया सिर्फ 8 साल की उम्र में बुजुर्ग दाऊद के तख्त पर बैठा। उसने 640 से 609 कब्र मसीह के दौरान 31 साल बादशाही की। यूसिया की हुकूमत के 14वें साल 626 कब्र मसीह में यर्मियाह काहन एक नबी के तौर पर कलाम इलाही की गवाही और मुनादी के लिए मंज़र-ए-आम पर आया। बाइबल मुक़द्दस और अक़वाम आलम की तारीख़ में ये साल बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 626 कब्र मसीह में अशूर बनी पाल की वफ़ात के बाद
عالمی طاقت اسور کی ماتحت ریاستیں غلامی کا توق اتارنے لگیں اور مردوک بلدان کی نسل سے اسوری فوج کا سپہ سالار نبوکدنصر بابل کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نکور کی جانب اسوری فوج کی پیش قدمی کو روک دیا اور اپنی خود مختار ریاست کا اعلان کر کے 23 نومبر 625 قبل مسیح کو بابل کا بادشاہ بن گیا۔ ان ایام میں یرمیہ نبی نے شاہ یہودا یوسیہ کو بابل کے نئے بادشاہ نبوکدنصر سے اتحاد قائم کرنے کی نیک صلاح دی، مگر اس نے اسے ماننا ضروری خیال نہ کیا کیونکہ وہ ابھی تک اسور کی دہشت گردی کے خوف میں مبتلا تھا۔ 612 قبل مسیح میں شاہ بابل نبوکدنصر نے مادیوں کے گاٹھ جوڑ سے اسور کے پائے تخت نینوا کو برباد کر کے بابل کی عالمی طاقت کی بنیاد رکھی۔ ان ایام میں شاہ یہودا یوسیہ اور بنی یہودا نے نینوا کی بابت ناہوم نبی کی 50 سال پہلے کی گئی پیش گوئی کو یاد کر کے قومی جشن منایا کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ ناہوم پہلا باب 2 آیت۔ جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا، اس پر کون ترس کھائے گا۔ ناہوم 3 باب 7 آیت۔ نینوا کی بربادی سے شاہ یہودا یوسیہ اور بنی یہودا میں اپنی الگ شناخت قائم رکھنے کی امید پھر سے جاگ اٹھی کہ اسرائیل کی شمالی سلطنت کو برباد کرنے والی اسور کی عالمی طاقت باقی نہیں رہی، لہٰذا اب ہمیں بیرونی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ انہوں نے بابل کی برپا ہونے والی نئی عالمی طاقت کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ بنی یہودا عیسائیہ نبی کی پیشگوئی کو بھول بیٹھے تھے اور انہوں نے یرمیہ کی حالیہ پیشکش پر بھی غور کرنا ضروری نہ سمجھا۔ شاہ یہودا یوسیہ نے بھی بابل سے اتحاد کے لیے یرمیہ نبی کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور شخصی انا پرستی اور ہٹ گرمی کے باعث فرعون نکو کے ہاتھوں 609 قبل مسیح میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ دانیل کی کتاب کے تواریخی پاس منظر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 609 قبل مسیح کے دوران 25 سالہ یہویکیم فرعون نکو کے باج گزار حاکم کے طور پر بنی یہودا کے 18ویں بادشاہ کی حیثیت سے داؤد کے تخت پر بیٹھا اور یروشلم میں 598 تک 11 سال تک حکومت کی۔ مگر یہویکیم اپنے خدا پرست والد یوسیہ کے برعکس ایک شریر بادشاہ ثابت ہوا اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ دوسرا تواریخ 36 باب 5 آیت اور 8 آیت اور حبقوق کا صحیفہ پہلا باب پہلی 4 آیتیں۔ ابھی ہم اس کی آیت با آیت تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ دانیل کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت اس طرح ہے: شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے 30ویں سال میں شاہ بابل نبوکدنصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 605 قبل مسیح کے ایام ہیں جب یہویکیم اپنی نئی نویری حکومت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنصر کے محاصرے سے دوچار ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دانیل کے صحیفے میں مندرج یہویکیم کے 3 سال میں یروشلم کے محاصرے کا یہ بیان ایک تواریخی غلطی ہے، کیونکہ نبوکدنصر نے یروشلم کی حکومت کے 4 سال میں یہ سب کچھ انجام دیا تھا۔ اس تنازع کی وضاحت کے لیے آپ کے لیے 2 باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بابلی مورخ بیروسس کی تحقیق کے پیش نظر یہودی تاریخ نویس یوسیفس بیان کرتا ہے کہ 605، 597 اور 587 قبل مسیح کے دوران یروشلم پر ہونے والے تینوں حملے بائبل مقدس کی الہامی باتوں کے عین مطابق ہیں، اور یہ آپ یوسیفس کی اینٹیکوٹیز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دانیل نبی نے اپنے الہامی صحیفے کے آغاز پر یہویکیم کے 30 حکومتی سال اور یروشلم کے بابلی محاصرے سے متعلق جو حقائق قلم بند کیے ہیں وہ بابلی تقویم اور طرز تحریر کے مطابق ہیں، اور اس کی وضاحت
آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ سن 1887 میں ماہرین آثار قدیمہ نے بابلی تاریخ پر مبنی تختیوں کا ایک مجموعہ دریافت کیا جو اس وقت لندن کے برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ سن 1919 میں مسٹر LW کنگ نے ان تختیوں کو ترتیب دیا۔ اس کی موت کے بعد تقریباً 4 دہائیوں تک یہ تختیاں عوام الناس اور بائبل المقدس کے سنجیدہ طالب علموں کی آنکھوں سے اوجھل گئیں۔ سن 1956 میں جب یہ تختیاں منظر عام پر آئیں تو ان سے نبوکدنضر کی حکومت کے ابتدائی 10 برسوں کی اہمیت کے علاوہ بابل کے سیاسی اور فوجی معاملات سے متعلق اہم جانکاری حاصل ہوئی۔ ان بابلی تختیوں پر مندرج تحریر کے مطابق شاہ بابل نبوکدنضر 605 قبل مسیح کے دوران بنی یہودا میں موجود تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے سپاہیوں کو یروشلم کا محاصرہ کرنے کی ہدایت کی اور لوٹ مار کرنے والے قصدی جتھوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے دوران کرکمیز سے ملنے والے تیروں کے سرے، راکھ کی پرتیں اور مصریوں کی حمایت میں بابل سے لڑنے والے یونانی فوجیوں کے ذرا بکتر گواہی دیتے ہیں کہ جون 605 قبل مسیح کے دوران نبوکدنضر کرکمیز میں مصری فوج کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ اس مہم جوئی میں اس وقت خلل آیا جب 16 اگست 605 قبل مسیح کو اسے اپنے باپ شاہ بابل نبوکدنصر کی موت کا سندیسہ ملا۔ اس نے یروشلم کے محاصرے کے فرائض اور کرکمیز کی جنگی کمان اپنے سپہ سالاروں کے حوالے کی اور خود برق رفتاری سے بابل پہنچا۔ 7 ستمبر 605 قبل مسیح کو نبوکدنضر کی تاج پوشی ہوئی اور وہ دنیا کی عالمی طاقت بابل کا بادشاہ بن گیا۔ دوسری آیت، اور خداوند نے شاہ یہودا کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو سینار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا، چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا۔ دانیل پہلے باب کی دوسری آیت میں وارد ہونے والا پہلا لفظ خداوند عبرانی زبان میں ادونائے ہے۔ عبرانی ادب میں اس کا مطلب آقا، بادشاہ اور خداوند ہے۔ پاکستانی مسیحی کلیسیا کی عام روایت ہے کہ یہودیوں نے بابل کی 70 سالہ غلامی کے دوران قادر مطلق خدا کے لیے ادونائی کا اسم اپنا لیا تھا، مگر یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس اپنائیت کی وجہ سے وہ لکھتے یہوہ تھے پر پڑھتے ادونائی تھے، لیکن تاریخ کچھ اور ہی کہتی ہے، کیونکہ عبرانی تاریخ کے مطابق آبائی اسرائیلی بزرگ بھی قادر مطلق خدا کو ادونائی یعنی بادشاہ اور خداوند کہتے تھے۔ اور یہاں میں صرف ایک مثال آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ مثال بابل کی غلامی سے بہت سال پہلے بزرگ داؤد کی ہے۔ اور بزرگ داؤد زبور 110 کی پہلی آیت میں کہتا ہے، یہوہ نے میرے خداوند یعنی لا ادونائی سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ سو ادونائی جو دانیل نبی نے اپنے صحیفے میں خدا کے لیے استعمال کیا ہے، وہ بابل کی غلامی سے اس نے نہیں سیکھا تھا، بلکہ آبائی اسرائیلی بزرگ خدا کو ادونائی کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہوہ کے بعد ہمارے اردو ترجمے میں جس اسم کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے وہ ادونائی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 300 سے زیادہ مرتبہ بائبل المقدس میں شامل ہے۔ اس دوسری آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویکیم کو خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس یعنی شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ بائبل المقدس کے عہد نامہ اول کی شہادت کے مطابق بنی اسرائیل پر نبوکدنضر کی محاصرہ آرائی اور حملہ محض فوجی طاقت کے بے دریغ استعمال کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ دیرینی کائنات میں پردے کے پیچھے بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ادونائی کا ہاتھ بھی برابر کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ اس مسلط ایزدی کے تحت دھرتی پر غیر قوموں کی میعاد کا آغاز ہوا۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب 24 آیت، اور یہودی زمینی حکومت کے خاتمے کے باعث
اسیر ہو کر بابل کے اجنبی ملک میں پہنچے۔ عالم بالا سے ہونے والی اس عدالتی کارروائی کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، مسلسل بت پرستی۔ کالم خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کی معرفت بنی اسرائیل کو احکام عشرہ دیتے وقت فرمایا تھا کہ خداوند تیرا خدا یہوہ الہی جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بات کرداری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خروج کی کتاب 20واں باب 2 سے 6 آیت۔ دوسری وجہ تھی اس اسیری کی برگزیدہ نبیوں کی توہین اور قتل۔ پولس رسول نے عبرانیوں خط میں ایمان کے سورماؤں کی بابت لکھا کہ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ داؤد اور سیموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ بعض مار کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آڑے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اس کی 32ویں سے 38ویں آیت۔ یسوع مسیح نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تھا، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 29ویں سے 31ویں آیت۔ تیسری وجہ، زمین کے سبتی سال ماننے سے انکار۔ اور یہوہ الہی نے کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ سے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خود رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرنا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ احبائی کی کتاب اس کا 25واں باب پہلی 10 آیتیں۔ اسرائیلی مورخ عزرا کہاں جو ماہر فقی بھی تھا، ان سارے واقعات کا
तवारीखी खुलासा पेश करता है कि काहनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियाँ की और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बार वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनांचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पा ले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब 14वीं से 21वीं आयत। 605 कबल मसीह के दौरान शाह बाबल नबूकदनेस्सर अपने बाप की मौत पर बाबल लौट गया था, मगर अगले बरस वो करकमीस और बनी यहूदा पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए वापस आ गया। यिर्मयाह नबी मिस्र की बाबत अपना बयान कलमबंद करता है कि शाह मिस्र फ़िरौन नको की फ़ौज की बाबत जो दरियाए फुरात के किनारे पर करकमीस में थी, जिसको शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस शिकस्त दी। यिर्मयाह 36वां बाब उसकी दूसरी आयत। बनी यहूदा के लिए यहोयाकीम की हुकूमत का चौथा साल नहायत ख़तरनाक साबित हुआ। मौसम गर्मा में बाबली फ़ौज ने करकमीस के मुकाम पर मिस्रियों को शिकस्त फाश दे दी। अगस्त के महीने में नबूकदनेस्सर ने बनी यहूदा पर हमला कर दिया और शाह यहूदा पर अपना तसल्लुत कायम किया, ताकि अब से वो मिस्र का हाशिया बरदार ना रहे बल्कि बाबल को खराज दिया करे। दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा। और वो यानी नबूकदनेस्सर उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया, चुनांचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के ख़जाने में दाखिल किया। दानियल पहला बाब दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा। यह एक फितरी अमल है कि लोग अपनी कामयाबी को अपने माबूद से मंसूब करते हैं। काजियों के ज़माने में जब फ़िलिस्तीनियों ने समसून को गिरफ्तार कर लिया तो उनके सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता दजून ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। कुज़ात 16वां बाब 23वीं आयत। कदीम ज़माने में हर मंदिर और बुत खाने के साथ एक ख़जाने का कमरा होता था, जिसमें मुक़द्दस चीज़ें, जवाहरात और हथियार रखे जाते थे। बस नबूकदनेस्सर का भी यही ख्याल था कि अर्ज़ मुक़द्दसा यहूदा पर फतह याबी उसके देवता बैल मरदूक की मरहून मिन्नत है, इसलिए उसने यरूशलेम के ख़जाने अकीदत के तौर पर अपने देवता बैल मरदूक के मंदिर में रख दिए। आसार कदीमा के माहिरीन को सिनार की खुदाई के दौरान एक कतबा मिला है जिस पर बाबली देवता मरदूक के मंदिर की बाबत नबूकदनेस्सर के ये अल्फाज करता है, मैंने सोना, चांदी, जवाहर और अपनी सल्तनत के ख़जाने इस बुत खाने के अंदर हिफाजत से रख दिए हैं। इस पहली सदी में बाद यहूदी शहजादे और गैर मामूली नौजवान भी शामिल थे, जिनमें दानिएल, हननिया, मीसाएल और अज़रिया काबिल ज़िक्र हैं। दानियल नबी के सहीफ़े के मुताबिक इंसानी हुकूमतों और मौजूदा निज़ामुल अमल के ख़ात्मे के बाद ज़मीन पर हमारे खुदावंद यसू मसीह की 1000 साला बादशाही से मुतल्लिक़ पुराने अहदनामे का मुकाशफा इसी ज़माने से शुरू होता है। खुदावंद आपको बरकत दे, और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।